کہ جس طرح اس کے بے شمار پہلو نے اور یہ فتح مکہ ہر جگہ تے اہل سنت و جماعت عقیدے کو اجاگر اور واضح کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، آقا علیہ السلام کے امتیوں، فتح مکہ دے اس کا پس منظر کی سی، بیک گراؤنڈ اس کا یہ کیوں واقعہ پیش آیا، اس دیا بھی مرخین نے بے شمار دلائل بیان فرمائے۔ تو میں طالب علم محمد کی حیثیت کے نال چند ایک عرض کرنے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں، مکہ المکرمہ بھی حقیقت ایک بہت بڑی فتح ہے۔ مسلمان اور کفار کے درمیان جڑا معاہدہ تحریر کیتا گیا سی، کفار نے اس معاہدے کے برخلاف کیتا، رد و بدل کیتا، لڑائی جھگڑا کیتا، مسلمان جڑے مکہ المکرمہ کے رہائشی سن انہاں تے ظلم و ستم کیتا، اور جب معاہدہ انہوں نے خود توڑا، خود معاہدہ توڑ کے تے ابو سفیان کو کہنے لگے تو امیر ہے، تو جا اس کی توسیع کرا کے آ، جا مدینہ طیبہ۔ ابو سفیان آیا مدینہ طیبہ، سیدنا ابو بکر صدیق کو مل کے کہنے لگا جی میں جڑا صلح نامہ لکھا گیا سی اس دی میں توسیع دے واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کرنا ہے میرے آقا کملی والے محمد رسول اللہ نے کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر دے کول آیا، حضرت عثمان دے کول آیا، سارا نے وہی فیصلہ کیتا رسول اللہ دی بارگاہ میں جانا پینا ہے۔ وہ تو ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو سفیان اس نے سوچا چلو محمد بن عبداللہ نو بعد چکڑا کا پہلے کیوں نہ ہوئے اپنی بیٹی کے گھر جانا چاہتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنہ دی ماں، نبی علیہ السلام دی زوجہ، قیامت تک دے مومنہ دی ماں، ابو سفیان دی بیٹی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سکی بہن ام حبیبہ حضور علیہ السلام دی زوجہ نے، مومنہ دی ماں نے، جڑی کہ ابو سفیان دی بیٹی ہے۔ ابو سفیان حالت کفر میں ہے لیکن بیٹی کلمہ پڑھ کے محبوب خدا دی زوجیت کا شرف حاصل کر چکی ہے۔ 8 سالہ تو بعد آیا ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملن واسطے۔ ابو سفیان کا خیال سی میں 8 سالہ تو بعد جا رہی ہوں، بیٹی کو ملاں گا، بیٹی میرا استقبال کرے گی، کہے گی میرا باپ آیا ہے۔ لیکن جدو آیا نا ابو سفیان، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کوئی استقبال نہیں کیتا، یہ حال تک نہیں آپ نے پوچھا۔ ابو سفیان نے جدو دیکھا کہ بیٹی نے تو میری طرف توجہ ہی نہیں کی، ابو سفیان آیا، دیکھا سرکار کی چٹائی بچھی ہوئی ہے، آگے اس سے بیٹھ لگا۔